کراچی سے آپ کی ملاقات دہریے سے ہوئی، اور دہریے نے حدیث پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بغیر کپڑوں کے برہنہ رہنا یہ اصل فطرت ہے، اور دین پر عمل کرنے میں اصل فطرت سے انحراف ہے کہ کپڑے پہننے پڑتے ہیں۔ تو جب اسلام کہتا ہے کہ وہ دین فطرت ہے تو فطری طور پہ تو کشش اس میں ہے کہ لوگ کپڑے اتار کے ننگے پھرا کر۔ یہ ملحدین جو ہیں نا، انہی دو چیزوں پہ اعتراض ہوتا ہے، اور پھر جواب مل جاتا ہے تو پھر کوئی اور گھات تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا فتنہ الحاد ہے کہ خدا کا دین کسی طرح سے چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ ملحد آدمی کہتا ہے کہ فطرت ننگا رہنا ہے، یہ آپ کی بات کیسے مانے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم کہتے ہیں لباس فطرت میں شامل ہے، فطری طور پہ جسم کو ڈھانپنا یہ ہے، فطرت لباس اتارنا نہیں ہے۔ اب کر لیں فیصلہ، کون فیصلہ کرے گا؟ آپ کریں گے یا ہم کریں گے؟ آپ لے آئیں اتھارٹی کوئی کہ فطرت یہ ہے کہ انسان بغیر لباس کرے، ہم کہتے ہیں لباس میں رہے۔ ہمارے پاس جو اتھارٹی ہے لباس میں رہنے کی، وہ اللہ کی کتاب ہے، جس نے کہا ہے کہ انزلنا علیکم لباسن، اور لوگوں اللہ نے لباس کو نازل کیا، یواری سواتکم، جو تمہارے شرم کے مقامات کو چھپاتا ہے، اور عیشا، اور تمہارے لیے زیب و زینت کا سامان بنتا ہے۔ خوش لباسی، اچھا لباس پہننا، لباس کو صاف رکھنا۔ لباس میں دو عیب، اس کا ایک تو پھٹا ہوا نہ ہونا، اور ایک لباس کا گندا خراب میلا نہ ہونا، یہ دو چیزیں لباس میں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے لباس پہننا جو ہے یہ اللہ نے کہا ہے فطرت میں شامل، اور اللہ کہتا ہے بہتر سے بہتر لباس پہنو، اور اللہ کہتا ہے کہ لباس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، دن میں 5 مرتبہ مسجد آنا ہے، 5 وقت اچھا لباس پہن کے آؤ۔ اور اس کی تائید میں حدیث بھی آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ جمعے کی نماز کے لیے اپنا ایک الگ اجلا کپڑا، اجلا لباس رکھے جسے وہ صرف جمعے کے دن پہنا کر؟ آپ ان کو مانتے نہیں، آپ کہتے ہیں یہ دلیل ہمارے لیے بوگس ہے، ملحد ہے نا۔ تو چلیے ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ انسانی فطرت میں معاذ اللہ استغفر اللہ بھی لباس رہنا ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم تو دلیل دے رہے ہیں قرآن سے۔ اب بات آ گئی قرآن پہ، آپ ہماری دلیل کا رد کر دیں، یہ کہہ دیں کہ قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے، تو اصل بات پہ آؤ نا۔ اصل بات تمہیں بھی نہیں معلوم، جاہل ہو، 4 لفظ پڑھ لی ہیں تو اب دوسروں کو گمراہ کرتے ہو۔ اصل بات صرف اتنی سی ہے کہ جنسی تعلقات فطرت میں شامل ہیں یا نہیں، مسئلہ یہ ہے، اور وہ یقیناً فطرت ہے۔ کھانا فطرت ہے، پینا فطرت میں شامل ہے، یہ تعلقات فطرت میں شامل۔ 2 چیزیں اگر انسان مجبور نہ ہو جاتا، خدا کبھی بھی انہیں جائز نہ قرار دیتا۔ ایک نکاح کو اور ایک جانوروں کے ذبح کو اللہ نے آؤٹ آف دا وے جا کر یہ نیچر میں شامل کر دیا۔ اسے پتہ تھا کہ لوگ اس کے بغیر، دونوں چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکیں گے، ایک نکاح اور اس کے بعد کے اعمال، اور ایک جانوروں کا ذبح کرنا، تو اللہ نے اسے نیچر قرار دیا۔ وہ نیچرل چیز ہے۔ نیچرل چیز اس کے لیے جو کچھ چاہیے وہ ہر انسان کی طبیعت میں خدا نے رکھا ہے۔ یہ لباس کا نہ ہونا اس جذبے کی تسکین کے لیے ہے، خود وہ نہیں ہے۔ یہ برہنہ ہونا اور کپڑوں کو اتار دینا یہ اس فطرت کی تسکین کے لیے ہے، خود یہ فطرت نہیں ہے۔ پانی پینا پیاس کی تسکین کے لیے ہے۔ اب کئی گلاس میں پینا فطرت ہے، گلاس کا کیا تذکرہ ہے یار؟ وہ فطرت میں نہیں ہے۔ وہ تو پیاس صحیح معنی میں لگی ہوئی ہو تو گدلا پانی ہاتھ کی اوٹ سے بھی پی لیتا ہے،
غالب نے کیا کہا ہے؟ پلا دے اوٹ سے ساقی جو مجھ سے نفرت ہے، پیالہ گر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے۔ اس لیے آپ فطرت کی تسکین کو جو کہہ رہے ہیں نا کہ فطرت کی تسکین وہ اس عمل سے ہے کہ لباس نہ پہنے، تو آپ کو تو خود پتہ نہیں ہے کہ فطرت کی تسکین کے سامان ہو رہے ہیں اور نیچر فطرت اور ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے 3 اعتراض کیے ہیں قرآن کریم کے متعلق، اور ایک نیچر اور نیچر کو پورا کرنے کے اسباب اور ذرائع 2، اور تیسرا مطالبہ کیا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ نیچر ہے تو آپ بھی کوئی اتھارٹی لے لیں، لے آئیں، اس کے بعد پھر آگے چلیں۔